جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، گزشتہ جمعے سے شہداء کربلا کے ذکر سے اپنے دین کو، ایمان کو، ذہن کو، ضمیر کو آپ جلا بخش رہے ہیں، کیونکہ پیاروں کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے بھی دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر خیر کرنے سے دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایمان کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی محبت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسوں کے ساتھ اور حضور پاک کے خاندان کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ، تو ان کا ذکر کرنا محبت سے اور ان کا ذکر سننا عقیدت سے، یہ ہم اپنا دینی، مذہبی، اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ محبت کرنے کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ پچھلے جمعے آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ اور ظاہر بات ہے ہم محبت کیسے کریں گے ان کے ساتھ؟ یہ بھی تو محبت ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، ان کے مشن کو جاری و ساری رکھا جائے، جو کام انہوں نے کیے وہی کام کیے جائیں، اور یہ بھی محبت ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، ذکر خیر سنا جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک پیش کرنی تھی، لیکن وہ تمہید کے اندر ہی سارا ٹائم گزر گیا۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور اس میں حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بڑا اچھوتے انداز میں صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی روح خوش ہوگی، اور جب آپ عقیدت سے سنیں گے تو انشاءاللہ حسن و حسین بھی اور اہل بیت بھی اور ان کے نانا جان بھی انشاءاللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے دو حوالے ہیں، مجموع الزوائد کے اندر کچھ زیادہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور معجم کبیر جو امام طبرانی کے ہیں اس میں تھوڑے الفاظ کم ہیں، تو انشاءاللہ ان دونوں کو ملا کر جس میں جو الفاظ نہیں ہیں وہ ساتھ شامل کر کے یہ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حدیث جب ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ گلشن قدس کی بہاروں سے
باغ جنت کا پھول لایا ہوں، آج کو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ آج کل جو کہ ہم دین سے کافی دور چلے گئے ہیں نا، اور حدیثیں کتابوں کی شکل میں ہمارے ساتھ پاس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں جو نعمت زیادہ مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے زیادہ دور کے زمانے کی بات ہے، خود صحابہ کرام کے دور کے اندر صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ حضور پاک ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک حدیث کے الفاظ نہیں تھے، مفہوم ان کو یاد تھا کہ حضور پاک نے یہ فرمایا، لیکن وہ الفاظ جو حضور کی زبان سے نکلے تھے نا وہ ان کے پاس نہیں تھے۔ اور ان کو پتہ چلا کہ مصر میں کوئی صحابی ہیں، ان کے پاس بلفظ ہی وہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ ان کا کس قدر ان کی لگن تھی اور حدیث کا ان کو کتنا شوق تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انہوں نے اسپیشل اونٹ خریدا اور 1 مہینے کا سفر کیا۔ اب پتہ نہیں گرمی تھی یا سردی تھی، کیسا موسم تھا، مہینے کے بعد وہ مصر پہنچے، اور جب ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا غلام باہر آیا تو پوچھا کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، یہ میرا نام ہے۔ تو ان کو بتایا جا کر کے آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی صحابی تھے، وہ اوپر سے دوڑتے ہوئے آئے، بڑے خوش، مدینے سے حضور پاک کے صحابی۔ اگرچہ دونوں صحابی تھے لیکن انہوں نے مدینے میں ایک عرصہ گزارا ہوا تھا نا، اور جہاں اللہ اتنا عرصہ گزارے نا، وہاں سے کوئی عام بندہ بھی آ جائے تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اب جو لوگ یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کے گاؤں سے کوئی بندہ آ جائے تو ان کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا اندر سے تشریف لائیے، بیٹھیے، پانی پیئے، کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ اندر آؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا۔ چائے تو تب ہوتی نہیں تھی، چائے تو بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینے سے آپ آئے ہیں، مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور پاک کی فلاں حدیث پاک ہے، میں صرف وہ لینے آیا ہوں، وہ مجھے دے دو۔ دینا کیا تھا، پڑھ کے سنانی تھی، تو میں ابھی انہی قدموں میں واپس جاتا ہوں، میں کھانا پینا کھانے نہیں آیا، اور اس طرح میرا مقصد جو ہے نا وہ کھانے پینے کے ساتھ مل جائے گا، اور مجھے ہو سکتا ہے پورا ثواب نہ مل سکے۔ تو انہوں نے وہ حدیث ان کو دی اور وہ واپس مدینے پاک آ گئے۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ چنانچہ اسی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ حدیث پاک سننی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ فلما کان فی الرابعہ، جب چوتھی رکعت میں آپ آئے، اقبل الحسن والحسین، حضرت امام حسن بھی آ گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، امام حسین بھی آ گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور پاک کا جب وصال ہوا نا، امام حسین 7 سال کے تھے اور امام حسن 7.5 سال کے تھے، 6 مہینے کا ان کا فرق ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد میں آئے، وہ محفل میں وہ علامہ صاحب نے بیان کیا تھا اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا کے، کہ یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں آتے تھے، حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور یہ حضور پاک کے کندھے پہ سواری کرتے تھے، پشت پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور پاک کو تکلیف ہوتی ہوگی، اب حضور عبادت میں ہوتے ہیں تو بچے آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ آئے اور بیٹھنے لگے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو نہ بیٹھنے دیں، تو حضور نے نماز کے اندر اشارہ کیا کہ دعوہما بأبیہما و امی، ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائے۔ پیار تو ہر بندے کو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، پوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، نواسوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پیار کا ذرا یہ انداز بھی دیکھیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر یہ چڑھ جائیں، تم نے ان کو منع نہیں کرنا، میرا باپ بھی ان پہ قربان، میری ماں بھی ان پہ قربان۔
یہ وہی صحابہ ہیں جو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو حضور ان بچوں کو فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں. میں نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کی کہ امام حسن حسین حضور پاک کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے اور حضور مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے اور حسن حسین کے جو قدم ہیں وہ حضور پاک کے سینے کے ساتھ لگتے تھے. کتنی شان. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ دل میں چونکہ سوچ گندی ہوتی ہے تو وہ بات کو ٹالتے ہیں. وہ فضیلت کی بات. ایک بندے کے بارے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, نفلی روزے بھی رکھتے ہیں, بڑے نیک ہیں, تلاوت کرتے ہیں. یہ تو بجائے اس کا کہ خوش ہوتا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور توفیق عطا فرمائے, کہتا ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک ایسا بندہ ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. یعنی رخ موڑ کے ادھر کر دینا اور اس کی فضیلت جو ہے نا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا. تو یہ ہر دور میں ایسے ذہن کے اندر میں موجود رہے ہیں, لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو اس نے کہا میں بھی جب چھوٹا ہوتا تھا تو میرے نانا ابو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کندھوں پہ سوار کر کے میں جاتا تھا, باہر نکلتا تھا, گلیوں میں پھرتا تھا, تو روتا تھا, میں تجھے تیرا دل بہلاتا تھا. تو یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں نہ آئی کہ تو نے اپنے آپ کو حسین جیسا سمجھ لیا ہے اور اپنے نانا کو حسین کے نانا جیسا سمجھ لیا. کہاں تیرے نانے کا سینہ بلغم کا, کھانسی کا مرکز بھٹا اور روڑی, اور کہاں حسین کے نانے کا سینہ جس پر اللہ نے 30 پارے قرآن نازل کیا اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. الم نشرح لک صدرک. کیا تیرے نانے کا سینے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر تک ان کی شکل نبی پاک علیہ السلام سے ملتی تھی, اور امام حسین جو ہیں وہ پاؤں سے لے کر سینے تک ان کی شکل حضور پاک سے ملتی تھی. اور حضور پاک کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کبھی حضور کی زیارت کے لیے تڑپ پیدا ہوتی نا تو ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتے تھے تو ان کو حضور پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں بڑا پیارا شعر کہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اس کی شرح کبھی پھر آپ کو بیان کروں گا. حسن سبتین حسن و حسین, ہاں ان کے جاموں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے نور کی پارسائی نظر آتی ہے. نیما کہتے ہیں پارسائی کو. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ناموں سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. وہ خط توأم کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خطاط ہو نا وہ آپ کو بتائیں. توأم اصل میں لفظ تھا توام, توام کہتے ہیں جڑواں. وہ بچے جو اکٹھے پیدا ہو نا ان کو توام کہتے ہیں. اور خط توأم یہ ہوتا ہے کہ ادھر لکھا ہے اس کو کاغذ کے اوپر ایسے کریں تو وہ ادھر چھپ جاتا ہے, تو اس کو خط توأم کہتے ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ ادھر دیکھو حسن کی طرف تو پھر بھی حضور کے نور کا جلوہ نظر آتا ہے, اور حسین کی طرف دیکھو تو پھر بھی حضور کے نور کا جلوہ نظر آتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ جو ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, یہ مراحل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے. فرماتے ہیں سائے کا ایک معنی جو ہے نا
وہ حسن و حسین کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا۔ کیسے؟ وہاں آپ نے ربائی لکھی ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، شاہ ثقلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا سایہ بالکل ہی معدوم نہیں تھا، ظاہری نظر نہیں آتا تھا۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، حضور کا سایہ دیکھنا ہو تو حسن حسین کی شکل میں وہ نور کا سایہ نظر آتا ہے۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ بہرحال حدیث پاک سنیے، جب حضور پاک نے نماز مکمل کی تو اپنے سلام پھیرا، وضعہما بین یدیہ، دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، واقبل حسن، پھر امام حسن کو اپنے پاس بلایا۔ جزاک اللہ جی عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ، اپنے آپ کام جڑا کرے نا بندہ انہوں کام کہتے ہیں، اسی کیا نہیں ہے نا، کیا تسی نہیں کیا، خود کیتا ماشاء اللہ نہ دے رزق کاروبار برکت پیدا فرمائے۔ پھر حضور پاک نے حضرت امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھایا، والحسین علی عاتق الایسر، امام حسین کو اپنے بائیں کندھے پہ بٹھایا۔ ثم قال، پھر فرمایا، یہ اتنی روایت جو ہے نا یہ مجموع الزوائد کے اندر ہے، اس کے بعد آگے طبرانی میں موجود ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، صحابہ کرام کا مجمع ہے جن کی اپنی شان یہ ہے کہ حضور نے ان کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ان کے سامنے حضور پاک ان بچوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اپنے نواسوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے تم سب سے افضل کون ہے؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دادا فلاں، میرا نانا فلاں، تو لوگ تو خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، اور اللہ کے نبی نواسوں کے بارے میں خود فرما رہے ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، میں تمہیں بتاؤں کہ چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، میں تمہیں بتاؤں ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، باپ اور ماں کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ یہ رشتے گن کے نبی پاک نے فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن حسین ہیں۔ یا رسول اللہ مزید فرمایا جدہما رسول اللہ، یہ وہ ہیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے۔ وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، یعنی حضور پاک کی سب سے پہلی بیوی۔ وَأُمُّهُمَا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اور ان کی ماں فاطمہ ہے رسول اللہ کی بیٹی، جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، اور ان کا باپ علی بن ابی طالب ہے۔ وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، اور ان کا چچا جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، جو شہید ہوئے تو حضور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر اللہ نے اس کو پر عطا کیے ہیں اور جنت میں اڑتا پھرا جنت کی سیر کر رہا ہے۔ وَعَمَّتُهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی وہ ہے ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت مولا علی کی بہن۔ وَخَالُهُمَا القاسم ابن رسول اللہ، اور ان کا ماموں میرا بیٹا قاسم ہے جو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ وَخَالَاتُهُمَا، اور ان کی خالائیں، ان کی ماسیاں خالائیں، زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے۔ جدہما، یا رسول اللہ اور فرمائیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا کتنا ذوق تھا۔ فرمائیں جدہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، عمتہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنت میں، ان کی نانی بھی جنت میں، ان کا چچا بھی جنت میں، ان کی پھوپھی بھی جنت میں، ان کا ماموں بھی جنت میں، ان کی خالائیں بھی جنت میں، اور یہ خود دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور آگے ایک جملہ دوسری کتاب کے اندر ہے، فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ،
میں اپنی امت کو ان کی فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ان سے محبت کرے گا یہ بھی جنت میں جائیں گے اور محبت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اب کربلا کے میدان کا تھوڑا سا نقشہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور پھر بات کو اور دیگر موضوعات بھی کرنے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں واقعہ تو بڑا طویل ہے نا، تو اس کو اختصار کے ساتھ کہ آپ نے یزیدی فوج کو اتمام حجت کے لیے، پتہ تو تھا کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے کتے بن چکے ہیں اور مال کے حریص بن چکے ہیں۔ فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں چند لفظوں میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اور ایک جملہ اس تعارف میں یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، سارے موجود ہیں، لیکن میرے علاوہ پوری دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں۔ اور اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو سارے موجود ہوں گے لیکن نبی کے نواسے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ہمارا گھرانہ کون سا ہے، ہمارا خاندان کون سا ہے، تو سنو، تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، دو چار قدم عرش بری گھر سے ہمارے، محمد کا نواسا ہوں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا۔ حفیظ جلندری نے واقعہ کربلا کو نا ایسے جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، انہوں نے ایسا کیا ہے، اور میں ہر سال آپ کو سناتا بھی ہوں، اور کئی لوگ خواہش بھی کرتے ہیں جی وہ ضرور پڑھنا، تو اسی کو پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ امام علی مقام صبح سے شام تک اپنے بچوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے بھوکے اور پیاسے، جمعے کا وقت ہو گیا، پورا لباس خون سے تر بتر ہے، لیکن حسین اکیلا میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے رب سے دل ہی دل میں باتیں کر رہا ہے کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو تیرے نام پر قربان تھا، اگر تو ہمیں بچا کر راضی ہے تو ہم بچ کر راضی ہیں، اور اگر تو ہمیں کٹا کر راضی ہے تو ہم خون کی ندیاں بہا کر راضی ہیں۔ حسین جب نانے کے کندھوں پہ سوار تھا تو تب بھی تیری رضا پہ راضی تھا، اور جب اب سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ سوار ہوگا تو تب بھی تیری رضا پہ راضی ہو، شکوہ کوئی نہیں۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ زماتا ہے تمہیں جانیں کم کر کے، مال کم کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، یہ ساری چیزیں کربلا کے اندر موجود تھیں، اور اس سے پہلے جو عہد ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا اللہ نے نسخہ بیان کیا، وہ کیا؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ امام علی مقام نے نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے اور نہ ہی نماز کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، صبر ایسا کیا کہ بڑے بڑے صابر ان کا صبر دے کر تھرا جاتے ہیں، اور نماز ایسی ادا کی کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گیا دنیا میں کربلا کا حسین، اور نماز آج بھی صدیوں سے اس تلاش میں ہے مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ حفیظ کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور ہے، یہ حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا، کہو نا اچھی والا کہو، شرمایا نہ کرو، کنجوسی نہ کیتا کرو، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغا ہے دو سر
کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا۔ یہ کون حق پرست ہے رضائے حق میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہاں کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا۔ اور ابابی تار تار ہے تو جسم بھی فکار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تن دہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا صدقہ ہم سب کو ان کے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی ایسی مصیبت پریشانی ہے تو صبر اور نماز سے اللہ ہمیں مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔